سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بڑی بحث یہ ہمارے معاشرے میں چلتی رہتی ہے اور اس پہ مختلف آراء ہیں. ایمان ابو طالب، اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے اگر میں بات کرتا تو شاید میں اور انداز میں بات کرتا. داڑھی والی ویڈیو کے بعد فیضان صاحب اب میں اس انداز میں بات نہیں کر سکتا. دیکھیے، بات کرنے کے دو طریقے ہوتی ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر بتا دوں. اب ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے جو میں پیٹ رہا ہوں. وہ میں نے جو اپنا نقطہ نظر بتایا وہ میری پرسیپشن تھی، اس سے اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو ہمارے دوستوں نے ایمان و کفر کا معاملہ بنا دیا. گالی گلوچ اور اپنا نام اعمال بڑھ رہے ہیں، غیبت اور بہتان اور ہر شے سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہٰذا اب ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر بتائیں. ایک انداز یہ ہے کہ آپ تھوڑی اوپر کی سطح کی علمی بات بتا کے بات کو گزر جائیں. اور میری رائے اب یہ بنی ہے سیکھنے کے بعد کہ اختلافی مسائل میں ایسی بات کرنی چاہیے. اہل سنت میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیشہ سے اوپر سے نیچے تک 3 نقطے نظر رہی ہیں. ہمیشہ کوئی ایسا دور خالی نہیں رہا کہ یہ تینوں طبقے کے لوگ موجود نہ ہوں. ایک طبقہ ہے جو توقف کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا، اس سے میرے اعمال کے متعلق پوچھا جانا، لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بحث اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایمان کی دلیل موجود نہیں ہے اور انکار کا قرینہ موجود نہیں ہے. لہٰذا توقف کریں، خاموشی اختیار کریں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو 1-2 احادیث ہیں ان کی بنیاد پر ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کو ایمان کی دعوت دی گئی اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. دوسرا طبقہ یہ بھی ہمیشہ توقف والا ہمیشہ سے موجود ہے. انکار والا جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ ہمیشہ سے موجود ہے. اور ایک تیسرا طبقہ جو ان کے ایمان کا قائل ہے اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں کثرت کے ساتھ، وہ ہمیشہ سے موجود ہے. تو یہ 3 طبقے ہیں جو ہمیشہ سے موجود ہیں تینوں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کا جس کے ساتھ اتفاق ہے، جن دلائل سے آپ کا اتفاق ہے اس کے ساتھ چلیے، لیکن ایک چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی توقف والے ہوں، انکار والے ہوں یا ایمان ماننے والے ہوں، وہ تینوں آپ کا نام جناب ابو طالب کر کے لیں اگر کسی کے نزدیک حضرت ابو طالب ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ان کا ادب اور احترام مسلمہ ہے ہر ایک پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کی وجہ سے آخری عمر تک اور آخری سانس تک اسلام کی نصرت و مدد کی وجہ سے ان کا احترام مسلمہ ہے. اس میں کوئی رائے نہیں. جن علماء نے جو ان کے ایمان کے قائل بھی نہیں تھے، ان علماء نے بھی کیا کیا؟ ان علماء نے بھی ادب اور احترام کو لازمی قرار دیا. اور یہ آپ مثال دیکھ لیجئے، مثلا شاید پہلے بھی میں نے بتایا اعلیٰ حضرت ایمان کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک کتاب ہے رد میں. اچھا، اور جو ہیں اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں جن سے انہوں نے مکہ پاک میں حدیث پڑھی، سید احمد بن زینی دہلان مکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایمان کے قائل ہیں. اسن المطالب فی ایمان ابی طالب ان کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت خود اس کے قائل نہیں ہیں. تو میں نے بتایا نا، ہر دور میں تینوں موقف کے لوگ موجود رہے، لیکن ادب اور احترام سب کے ہاں لازم ہے، ملزوم ہے، واجب ہے. سمجھ آئیے؟ چونکہ ان کی گستاخی کرنا حضور کو اذیت پہنچانے کے مد مقابل ہے. آپ کا ایک دلیل کی بنیاد پہ علمی اختلاف اور چیز ہے، اور آپ کا گستاخی پر اتر آنا اور توہین پر اتر آنا اور چیز ہے. ایک تو یہ چیزیں نشین رکھیے. اب اس کے ساتھ جو میرا نقطہ نظر ہے وہی حضور شیخ الاسلام والا ہے. اتنے قرائن ہیں کہ ہم ان کو مومن مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے شک مومن ہیں. ان کا ایثار، آپ کو تاریخ اسلام میں 2 شخصیتیں ملیں گی جنہوں نے حضور پر سب کچھ وار دیا، ایک حضرت ابو طالب کی اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہما. تو لہٰذا ان کا جو ایثار ہے، ان کی جو قربانی ہے، پھر حضور علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ، اس کے اندر خود کلمہ شہادت کی گواہی ہے، اس کے بعد پورا دیوان ابی طالب، اس کا ایک ایک شعر ان کی ایمان کی دلیل ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک یہ موقف مضبوط نہیں، مضبوط تر ہے.